معلوم ہوگا کہ ہمارے آنسوؤں کی قیمت کیا ہے. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. السلام علیکم. کیا آپ نے وہ خبر سنی کہ سنبھل کی ایک مسجد کو شہید کر دیا گیا؟ شہید ہونے والی مسجد، ہماری مساجد کو وہ شہید کیے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کی مسجد ہے یہ کہہ کر، اور ہم مسلکی اختلاف میں، مسلکی جھگڑوں میں اتنا الجھ گئے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری بریلیوں کی مسجد ہے، یہ ہماری دیوبندیوں کی مسجد ہے، اور اس چیز کا وہ فائدہ اٹھا کر ہماری مسجدوں کو شہید کر رہے ہیں. یہ مسجد جو شہید ہوئی اس میں بریلی مسلک کے لوگ نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن مسجد کے شہید ہونے کا درد پورے امت کے ہر ایک فرد کو ہونا چاہیے. مسلمانوں کی مسجد تھی، مسجد کا نام رضا مصطفیٰ مسجد تھا. آئیے جانتے ہیں کہ ہمارا قانون اور ہمارا دستور اور سپریم کورٹ اس بارے میں کیا کہتا ہے. کیا آپ نے سوچا ہے کہ ہندوستان میں روز ایک کے بعد ایک دوسری مسجد شہید کی جا رہی ہے؟ ہماری وہ مسجد جس کی تعمیر ہمارے آباء و اجداد نے وقف کی زمینوں پر کی تھی، آج اسے غیر قانونی بتا کر، بغیر کسی نوٹس کے، بغیر کسی عدالتی کارروائی کے اس کو منہدم کیا جا رہا ہے. استقبال ایک مرتبہ پھر. آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ان مساجد کی جسے روز قانون کے نام پر، جسے روز دستور کے نام پر اس طریقے سے بے شمار مساجد کو منہدم کیا جا رہا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو میں مکمل بنے رہیں اور اس بات کو جان لیں کہ اگر ہم وقف کی حفاظت نہیں کریں گے تو آنے والا تو دوسری مسجد ہماری خود کی مسجد ہوگی. کل کی خبر ہے، سنبھل میں ایک مسجد کو منہدم کر دیا گیا. وجہ یہ بتائی گئی کہ یہ مسجد نجی زمین پر بنی ہوئی تھی یا سرکاری زمین پر یہ مسجد کی تعمیر کی گئی تھی، جبکہ مسجد کے کمیٹی والے اور انتظامیہ والوں کا کہنا یہ ہے کہ مسجد وقف کی زمین پر بنی ہوئی تھی اور یہ مسجد 100 سال پرانی مسجد تھی. مسجد کا نام رضا مصطفیٰ تھا. اور سنبھلی کی خبر ہے کہ ابھی 2 اور وقف کی پراپرٹی کو ہڑپنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک سڑک کے نروان کے نام پر اور ایک غیر قانونی بتا کر، اور وہ ایک اللہ والے کا مزار ہے. آئیے جانتے ہیں کہ اس طریقے سے کرنا کیا یہ صحیح ہے؟ کیا بغیر نوٹس کے، بغیر کسی قانونی، بغیر کسی عدالتی کارروائی کے اس طریقے سے بغیر نوٹس جاری کیے ہوئے مسجد کو منہدم کرنا یا بلڈوزر چلانا کہاں تک درست ہے؟ آرٹیکل 25 اور آرٹیکل 28 تک، یہ 3 آرٹیکل ایسے ہیں کہ ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے. اس میں صاف طور پر کہا گیا ہے کہ ہر سٹیزنز کو اس کی مذہبی آزادی ملنی چاہیے، اس کے عبادت گاہوں میں کسی بھی طریقے کا دخل اندازی ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا. اگر مسجد یا مدرسہ یا کوئی بھی چیز سرکاری زمین پر بنی ہوئی ہے تو 2009 میں سپریم کورٹ نے ایک کیس کی سنوائی کرتے وقت کہا تھا کہ اگر کوئی مسجد یا کوئی بھی عمارت سرکاری زمین پر بنی ہوئی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے اسے نوٹس جاری کریں اور اس کے بعد عدالت میں کارروائی چلے، عدالت کے سنوائی کے بعد آپ اس عمارت کو منہدم کر سکتے ہیں. یہ 2009 میں سپریم کورٹ نے کہا تھا. وقف کی پراپرٹیز میں اگر شک ہے کہ یہ سرکاری ہے یا کسی کی نجی زمین ہے تو اس کا طریقہ سپریم کورٹ نے یہ بیان کیا تھا کہ سب سے پہلے وقف کو آپ ایک نوٹس بھیجیں. وقف کو نوٹس بھیجنے کے بعد آپ عدالتی کارروائی شروع کریں اور عدالت کی سنوائی کے بعد پھر آپ جا کر، اگر کاغذ نہ دکھا سکے تب جا کر آپ اس پر منہدم، تب جا کر آپ اس کو منہدم کر سکتے ہیں. یہ عدالت کی اور یہ قانونی طریقہ ہے. لیکن سنبھل میں اور دیگر جگہ یہی ہو رہا ہے کہ بغیر کسی سوچے سمجھے کے کسی عمارت کے متعلق شک ہو رہا ہے تو پھر اس مسجد کو ڈائریکٹ یا اس مدرسے کو منہدم کر دیا جا رہا ہے. 2023 میں بغیر کسی نوٹس کے، بغیر کسی خبر کے راتوں رات غازی آباد کی ایک مسجد کو شہید کر دیا گیا. 2021 میں حیدرآباد کی ایک مسجد کو شہید کیا گیا. اسی طریقے سے ایک علاقے کی مسجد کو اسی طریقے سے بغیر کسی نوٹس کے جاری کیے ہوئے شہید کر دیا گیا. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہی ہونے والا ہے اور یہی ہوگا
اگر ہم اور آپ وقف کی زمین کے لیے، وقف کی پراپرٹیز کے لیے آنے والے 29 جون کو اگر ہم جمع نہیں ہو رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آنے والے 29 جون کو آپ سب وقف کے دستور، وقف بچاؤ دستور بچاؤ جو کانفرنس ہو رہا ہے، اس کانفرنس کا حصہ بنے اور اپنی مساجد اور اپنی عیدگاہوں کو اور اپنی خانقاہوں کو اور اپنے مدارس کی حفاظت کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو تمام امت مسلمہ تک ضرور ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ۔